تو پھر وہ کون سے فرشتے ہیں جو جہنم میں جائیں گے اور کیوں جائیں گے جہنم میں؟ فرشتے بھی جہنم میں جائیں گے. خیریت سے بھائی؟ بڑھیا بڑھیا. پریشانی تو کوئی نہیں ہے؟ ٹھیک ہو؟ کوئی دقت نہیں ہے. شادی وادی ہو گئی؟ ارے شادی وادی کہاں ہو گئی ہے؟ ہو جائے گی انشاءاللہ. قریب میں آ جاؤ. اچھا کچھ باتیں کریں گے آپ لوگوں سے ماشاء اللہ. کچھ باتیں کریں گے آپ سے. بھائی آپ سے پہلے وعلیکم السلام. نام کیا ہے آپ کا؟ ابرار. ابرار بھائی، اللہ رب العزت نے زمین کو بھی پیدا فرمایا ہے اور آسمان کو بھی پیدا فرمایا اللہ نے. تو ہم آپ سے بس یہ سوال کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان میں سے افضل کیا ہے، زمین یا آسمان؟ زمین. زمین کنفرم معلوم ہے؟ جی. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک. زمین و آسمان دونوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے. زمین افضل ہے. اس کی وجہ ہے، وجہ میں بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وجہ آپ کو نہیں پتا ہو. آسمان ضرور فرشتوں کا مسکن ہے، فرشتے رہتے ہیں، لیکن زمین کو افضل اس لیے بتایا گیا ہے کہ اسی زمین پر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو پیدا فرمایا ہے نا. انبیاء کرام کو پیدا فرمایا ہے اور اسی زمین کی مٹی سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہے اور اسی زمین پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور آپ مدفون بھی ہیں، ہے نا. تو اسی لیے زمین کو آسمان کے مقابل ترجیح دی گئی ہے، افضل بتایا گیا ہے. اچھا ماشاء اللہ سر پہ ٹوپی ہے، لباس خوبصورت ہے آپ کا، کرتا سے میں ہی بناؤں گا انشاءاللہ. لیکن میں آپ سے سوال بعد میں کروں گا، پہلے میں بھائی آپ سے معلوم کرتا ہوں. آپ بھی ادھر کو آ جاؤ یار، آپ مجھے زیادہ اسمارٹ لگ رہے ہو. کچھ چھوٹا سوال ہے، ٹھیک ہے؟ بتائیے. سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو زمین کو پیدا فرمایا ہے، تو زمین کو جب پیدا فرمایا ہے تو سب سے پہلے زمین کے کس حصے کو پیدا فرمایا؟ کیونکہ اللہ نے جب زمین بنائی تو ایک دم پوری زمین نہیں بنا دی. سب سے پہلے زمین کا کون سا حصہ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا؟ شاید کعبہ شریف. کعبہ شریف تو ایک عمارت ہے، ایک مکان ہے. زمین کا حصہ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ تو عمارت ہوگی نا. کعبہ شریف کی زمین. ہاں کعبہ شریف کی زمین. جس جگہ آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے وہی زمین اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیدا فرمائی ہے. جواب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے آپ کا. اچھا بھائی جی. سوال کر رہا ہوں، پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے بیٹھ کر؟ ویسے تو نارمل پانی بیٹھ کے ہی پینا چاہیے، اور کچھ پانی ایسا ہے جو کھڑے ہو کے بھی پیا جاتا ہے، زمزم کا پانی اور وضو کا پانی بھی پی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ایاز. ایاز بھائی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. میں نے بس سوال زبان سے نکالا، بھائی نے تفصیل پوری بتا دی. بھائی سب کچھ بتا دیا صاحب کہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، لیکن کچھ پانی ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر پینا چاہیے، زمزم شریف اور وضو کا پانی. لیکن اس میں ایک چیز اور میں بڑھا دیتا ہوں، اگر آپ نے زمزم کا پانی بیٹھ کر پی لیا، وضو کا پانی بیٹھ کر پی لیا، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مستحب ثواب کیا ہے؟ کھڑے ہو کر پینے میں. کھڑے ہو کے پینا. کھڑے ہو کر پینے میں ثواب ماشاءاللہ. اچھا بھائی چلیے پانی کی بات چل رہی ہے یار، وہ کون سا پانی ہے، بڑا سوال ہے، وہ کون سا پانی ہے جس کی گندگی صاف کرنا گناہ ہے؟ اگر اس کے اندر کچھ گندگی آپ کو لگ رہا ہے، پانی گندا گندا سے لگ رہا ہے، پھر بھی کیا ہے اس کو گندگی صاف نہیں کر سکتے، ایسے ہی پینا چاہیے؟ زمزم کا پانی. زمزم. جی. ارے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک، صحیح پہنچے ہیں کہ زمزم شریف کا ایسا پانی ہے جس کی گندگی صاف کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے. ایسے ہی پینا چاہیے، وہ شفا ہے اپنے آپ میں، ہے نا. اچھا ایک سوال میں کر رہا ہوں آپ سب لوگوں سے، بھائی آپ قریب آپ دور دور مت بھاگو یار، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. سب سے اسمارٹ تو آپ ہی ہو ہے نا ماشاءاللہ. سب سے سوال کر رہا ہوں میں، جو نیک کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برے کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اچھا فرشتوں سے کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ معصوم ہے. جیسے انبیاء کرام معصوم ہیں، جی. ایسے فرشتے بھائی کیا ہے؟ معصوم ہے. فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، وعلیکم السلام، تو پھر وہ کون سے فرشتے ہیں جو جہنم میں جائیں گے اور کیوں جائیں گے جہنم میں؟ فرشتے بھی جہنم میں جائیں گے. جی. کون سے فرشتے جہنم میں جائیں گے اور وہ کیوں جائیں گے جہنم کے اندر؟ اگر آپ نے ذہن لگا دیا آپ فٹاک سے بتا دیں گے ابھی. کون سے فرشتے؟ اور میں جب جواب میں دوں گا آپ کو بتاؤں گا تب آپ کہو گے یار یہ تو ذہن میں نہیں آیا، یہ بڑا آسان ہے. کون سے فرشتے ہیں جہنم میں جائیں گے اور جائیں گے کیوں؟ ایسے کون سے فرشتے ہیں؟ اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، معصوم کیسے جہنم میں جا سکتے؟ جی. یہ بھی سوچنے والی بات ہے. یہ تو بہت تگڑا کیس ہے ان کا. رکیس ہے. ہاں کیا بتاؤں. پھنس گئے. جی.
मैं बताता हूँ, जी आपके जहन में है भाई? नहीं है, मैं बता देता हूँ। फरिश्ते जहन्नम में जाएंगे जहन्नमियों को अजाब देने के लिए। बेशक। हाँ सुना होगा ना कि फरिश्ते जहन्नम में अजाब देते होंगे जहन्नमियों को। जी तो वो भी जहन्नुम में ही होंगे बात। जहन्नम में होंगे, लेकिन उन्हें क्या बात तकलीफ नहीं होगी, उनको तकलीफ नहीं तकलीफ नहीं होगी। जो गलत हाँ। जो होगा उसी को होगी। हाँ, फरिश्ते जहन्नम में जाएंगे जहन्नम को अजाब देने के लिए, पर उन्हें क्या है, तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। हाँ, तो माशाल्लाह दोस्तों, कहीं ना कहीं मैंने फंसा दिया। जब मुझे लगा कि हाँ जवाब फटाफट मिल रहे हैं, तो कुछ क्यों ना कुछ ज़्यादा बड़ा सवाल क्या है, सस्पेंस वाला, वो मैंने किया और भाई हमारे क्या है, फंस गए। दोस्तों जितना हो सके आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया भाई।